زندگی میں کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو ہمیں کوئی دولت تو نہیں دیتے، کوئی بڑی کتاب بھی نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی لمبی نصیحت کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک چھوٹی سی بات ہماری پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسی ہی خاموش ملاقات ہوئی جس نے مجھے استغفر اللہ کی طاقت سمجھائی۔ تو میں آپ کو وہی قصہ سنانے والی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریشانیاں آسان کرے، دل کو سکون ملے، رزق میں برکت آئے اور گناہ معاف ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس بات نے میری زندگی سوچ بدل دی وہی آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ تو السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ تو ایک عظیم عادت والی عورت، کچھ سمے پہلے کی بات ہے، میں روز صبح واک کرنے جایا کرتی تھی۔ اسی راستے میں ایک عمر دراز عورت روز ملتی تھی۔ وہ ہمیشہ دھیرے دھیرے چلتی رہتی اور ان کے ہونٹ لگاتار ہلتے رہتے۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی، تیسرے دن بھی وہی، پورا ہفتہ گزر گیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، بھائی کیا آخر یہ ہر روز کس سے بات کرتی ہے؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے انہیں روک لیا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہ آنٹی، آپ روز چلتے چلتے آپ نے آپ سے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا، تھوڑا مسکرائی اور اتنا خوبصورت جواب دیا کہ آج تک میرے دل سے وہ بات نہیں نکلی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں کسی انسان سے باتیں نہیں کرتی، میں اپنے رب سے معافی مانگتی رہتی ہوں۔ میں ہر وقت آج تک استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ میں کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ ان کی باتیں جس نے دل ہلا دیا تھا میرا۔ میں نے پوچھا اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، انسان سے ہر دن نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہے، کچھ جان کر، کچھ انجانے میں، زبان سے، نظروں سے، دل سے، سوچ سے۔ اگر ہر گناہ یاد کر کے بیٹھوں تو شاید پوری زندگی کم پڑ جائے۔ اس لیے میں ہر وقت اپنے رب سے کہتی رہتی ہوں کہ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی جو آج بھی میری کانوں میں گونجتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، دنیا والے تمہاری غلطیاں گنیں گے، لیکن اللہ تمہارا ایک استغفر اللہ دیکھ کر ساری غلطیاں مٹا سکتا ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے سمے نکال سکتے ہیں، لیکن اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے ہمارے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو جس دل میں استغفار بس جاتا ہے، وہاں مایوسی زیادہ دیر ٹک نہیں پاتی اور انسان کی گناہ اسے تھکا دیتے ہیں اور استغفار اس کی روح کو پھر سے زندہ دیتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، باغ اور نہریں دے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ برکتوں کا دروازہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین میں کئی بار اللہ سے استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ سب سے زیادہ پاک اور بے گناہ تھے۔ تو سوچئے، جب نبی پاک نے استغفار سے غافل نہیں ہوئے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو استغفار سے کیا بدلاؤ آتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دل بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی، رزق میں برکت نہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے، کیونکہ استغفار انسان کو اللہ کی اور قریب کر دیتا ہے۔ جب انسان بار بار کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و الیہ، تو اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے، گھمنڈ ٹوٹنے لگتا ہے، بے چینی کم ہونے لگتی ہے اور امید پھر سے زندہ ہونے لگتی ہے۔ تو اس عورت کی آخری بات جب میں وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹا، جب کبھی لگے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، تب لوگوں کے دروازے مت کھٹکھٹانا،
پہلے اللہ کے سامنے بیٹھ کر 100 بار استغفراللہ پڑھ لینا، پھر دیکھنا دل کیسے ہلکا ہوتا ہے۔ تو میں گھر تو واپس آ گئی، لیکن ان کی باتیں میرے ساتھ آ گئی۔ اس دن سے میں نے کوشش شروع کری، چلتے پھرتے، کھانا بناتے، کام کرتے، خالی بیٹھتے، جہاں بھی یاد آئے دھیرے سے کہتی رہتی کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ہی پڑھ رہی تھی۔ اور یقین مانیے سب سے پہلا بدلاؤ اور دل میں آیا تو ایک سوال جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، تو وہ اس دن کے بعد میں روز صبح پتہ ہے ان عورت کا انتظار کرنے لگی۔ اب ہماری ملاقات روز ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آنٹی، کیا استغفر اللہ پڑھ لینے سے سچ میں زندگی بدل جاتی ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی، زندگی بدلنے والا لفظ نہیں ہوتا، زندگی بدلنے والا اللہ ہوتا ہے، اور استغفر اللہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں کچھ دیر تک خاموش رہی۔ انہوں نے آگے کہا کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگ لیتا ہے تو ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ سوچو، جب اللہ کا بندہ سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو اس کا رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس پل مجھے پہلی بار احساس ہوا، ہم دنیا والوں سے معافی مانگنے میں شرم نہیں کرتے، لیکن اپنے اللہ سے معافی مانگنے میں کتنی دیر لگا دیتے ہیں۔ تو گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور استغفار اسی دوری کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان اتنا پاک نہیں کہ اسے استغفار کی ضرورت نہ ہو، اور جب کوئی بھی انسان اتنا گنہگار نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں دل گھبراتا ہے، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، کمائی ہوتی ہے لیکن برکت نہیں، گھر میں ہر چھوٹی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں لیکن لگتا ہے جیسے سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو ایسے میں لوگ ہر جگہ علاج ڈھونڈتے ہیں، کسی سے تعویذ، کسی سے وظیفے، کسی سے لیکن سب سے آسان چیز بھول جاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگنا۔ ہو سکتا ہے اللہ صرف اس انتظار میں ہو کہ میرا بندہ ایک بار جھک کر کہے کہ اللہ، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور جب بندہ سچے دل سے لوٹتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتی ہے جن کا ان سے کبھی سوچ بھی نہیں ہوتا۔ تو جس گھر میں استغفار کی آواز گونجتی ہے وہاں رحمت دستک دینے لگتی ہے۔ تو جب تمہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا پڑھنا ہے تو استغفار پڑھو، کیونکہ گناہ کم ہوں گے تو دعاؤں کا راستہ بھی آسان ہوگا۔ تو میری اپنی عادت، اس دن کے بعد میں نے اپنے فون میں کوئی الارم نہیں لگایا، لیکن میں نے اپنے دل میں ایک عادت ڈال لی، جب بھی سیڑھیاں چڑھتی استغفر اللہ، کھانا بناتی استغفر اللہ، جب کسی پر غصہ آتا استغفر اللہ، جب کوئی اچھی خبر ملتی تب بھی استغفر اللہ، کیونکہ میں نے سمجھ لیا تھا استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرنے کا نام ہے۔ دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہونے لگا، میرے اندر پہلے جیسی بے چینی کم ہونے لگی، دل ہلکا رہنے لگا، اور سب سے بڑی بات، مجھے ہر مشکل میں یقین ہونے لگا کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے صرف ایک بات بھی سکھائی ہے تو یہ ویڈیو کو ہی زندگی بدلنے کے لیے ہمیشہ بڑے موز نہیں ہوتے، کبھی کبھی صرف ایک لفظ کافی ہوتا ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا ابھی تک اس لیے رکی ہو کیونکہ آپ کا استغفار ابھی شروع نہیں ہوا ہو۔ ہو سکتا ہے آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کا پہلا دروازہ یہی ہے۔ ایک ذکر ہو تو آج سے طے کریے، جب بھی فون ہاتھ میں آئے، جب بھی خالی وقت ملے، جب بھی دل اداس ہو، بس اپنے رب سے کہیے استغفر اللہ، اے اللہ، مجھ سے جو بھی گناہ ہوئی ہے مجھے معاف فرما اور مجھے اپنی رحمت سے کبھی محروم مت کرنا، آمین۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ میں
صرف ایک بار استغفر اللہ لکھیے، ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک لفظ کسی اور کو اپنے رب کی طرف لوٹنے کی وجہ بن جائے۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔